السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اپوزیشن زیر اقتدار 6 ریاستوں کے وزراء نے نیٹ اور JEE امتحانات کے انعقاد کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے اور کہا کہ عدالت نے کووڈ-19 وبا کے دوران امتحانات کے انعقاد کی راہ میں حائل کئی دشواریوں کو نظر انداز کر دیا اور طلبہ کے حق زندگی کو محفوظ کرنے میں ناکام رہی۔ سپریم کورٹ نے 17 اگست کو ان امتحانات کے انعقاد کی اجازت دی تھی، جس پر ایک سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ کانگریس، ترنمول کانگریس، JMM، NCP، شیو سینا جیسی جماعتوں کی زیر قیادت 6 ریاستوں کے وزراء نے ان امتحانات کو ایک ایسے انداز میں ملتوی کرنے کی خواہش کی جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو اور ان کی صحت و سلامتی کے تعلق سے کوئی مفاہمت نہ کی جائے۔ کانگریس نے کورونا وائرس وبا کے دوران نیٹ اور JEE امتحانات منعقد کرنے کے حکومت کے فیصلے کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے۔ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے عوام سے کہا کہ وہ طلبہ کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ کانگریس اور مختلف اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی ہے کہ نیٹ اور JEE امتحانات کووڈ-19 اور ملک کے بعض حصوں میں سیلاب کی وجہ سے ملتوی کیے جائیں، جبکہ مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ امتحانات احتیاطی اقدامات کے ساتھ شیڈول کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر یہ اپیل کی۔ پارٹی نے پورے ملک میں مظاہرہ کرتے ہوئے نیٹ اور JEE امتحانات کے انعقاد کے حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریاستوں اور یونیورسٹیوں کو 30 سپٹمبر تک فائنل ٹرم کے امتحانات منعقد کیے بغیر طلبہ کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاہم عدالت نے ریاستوں کو اختیار دیا کہ وہ سال آخر کے امتحانات کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے UGC سے رجوع ہوں۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس سبھاش ریڈی اور جسٹس MR شاہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ وبا کے دوران ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون کے تحت امتحانات منسوخ کرنے کا مہاراشٹر حکومت کا فیصلہ برقرار رہنا چاہیے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اپنی نظر ثانی شدہ رہنمانہ ہدایت میں کہا تھا کہ سال آخر کے تمام امتحانات کووڈ-19 پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے منعقد کیے جائیں گے۔ شری نگر میں سیکورٹی فورسز نے محرم جلوس نکالنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس کے دوران 30 سے زیادہ عزاداروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ شری نگر میں 1990 کے دہے کے اوائل میں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر تعزیہ جلوس پر پابندی لگائی گئی تھی، جو اب تک برقرار ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے جمعرات کی شام یہ بات دہرائی تھی کہ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر کشمیر وادی کے تمام اضلاع میں تمام مذہبی جلوسوں اور اجتماعات پر سخت تحدیدات رہیں گی۔ عزاداروں نے، جن میں بیشتر نوجوان تھے، تحدیدات کی خلاف ورزی اور شہر کے علاقے بٹامالو میں محرم جلوس نکالنے کی کوشش کی۔ عزاداروں کا ایک گروپ نعرے لگاتے ہوئے بٹامالو سے سول سیکریٹریٹ کے قریب پہنچ رہا تھا، تاہم سیکورٹی فورسز اور پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے عزاداروں کو سول لائن کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس وقت ہلکی سی لاٹھی چارج کیا جب سیاہ لباس میں ملبوس اور بینرز تھامے ہوئے عزاداروں نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے سدرشن TV کو اس کا پروگرام بنداس بول ٹیلی کاسٹ کرنے سے روک دیا ہے، جس کے نئے پرومو میں دعویٰ کیا گیا کہ چینل سرکاری خدمات میں مسلمانوں کی دراندازی کے لیے ایک بڑی سازش کو بے نقاب کرنے والا ایک پروگرام پیش کرے گا۔ یہ شو جمعے کی رات 8 بجے پیش کیا جانے والا تھا۔ جسٹس نوین چاولہ نے ایک نوٹس جاری کی اور مرکزی حکومت، یونین پبلک سروس کمیشن، سدرشن TV اور اس کے ایڈیٹر ان چیف سریش چوہان سے جواب طلب کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے موجودہ اور سابق طلباء نے یہ درخواست داخل کی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی سماعت 7 سپٹمبر کو مقرر کی۔ اس درخواست میں ادعا کیا گیا تھا کہ مجوزہ پروگرام سے جامعہ ملیہ، اس کے فارغ التحصیل طلباء اور بالعموم مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی گئی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے فروری 2020 میں ہوئے گڑبڑ میں سرگرم حصہ لیا تھا اور فسادیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ اس کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہلی پولیس نے انسانی حقوق کی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں اور کئی عہدیدار بھی گڑبڑ کرنے والوں کے ساتھ ملوث رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس عہدیداروں نے حراست میں ٹارچر کیا اور طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے پرامن احتجاجیوں سے سختی سے نمٹا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ فسادات ہو کر 6 ماہ گزر چکے ہیں لیکن ایک بھی انسانی حقوق کے معاملے کی تحقیقات نہیں کرائی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں فسادات میں بچ جانے والے افراد، عینی شاہدین، وکلاء، انسانی حقوق کارکنوں اور سابق پولیس عہدیداروں سے بات چیت کی۔ تنظیم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر منظر عام پر آنے والے کئی ویڈیوز کا بھی تجزیہ کیا جن سے فسادات کے دوران دہلی پولیس کے رول کا انکشاف ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کووڈ-19 کی وبا اور سیلاب سے پاک ہونے تک بہار میں اسمبلی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے ایک درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن کی زیر قیادت بینچ نے کہا کہ یہ درخواست قبل از وقت ہے اور ہم اس درخواست پر سماعت کرنا نہیں چاہتے۔ بینچ نے کہا کہ کووڈ انتخابات ملتوی کرنے کی بنیاد نہیں ہو سکتا، بالخصوص ایک ایسے وقت جب ابھی انتخابات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ایک شخص اویناش ٹھاکر نے یہ درخواست داخل کی ہے۔
हरियाणा हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पीर और मंगल को शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रखी जाएंगी, लेकिन लाजमी अशिया और खिदमात इससे मुस्तस्ना होंगे। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि हफ्ता और इतवार को शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के खोलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह अहकामात ताहुकुम सानी होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कई अरकान कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं, जिनमें एक मौजूदा हिंदुस्तानी क्रिकेटर भी शामिल है, जिसकी वजह से आईपीएल टीम की क्वारंटाइन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। इसी इत्तला से 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से कबल एक हंगामा पैदा हो गया है। इस टीम ने अब तक कोई रस्मी बयान जारी नहीं किया, लेकिन लीग के जराये ने पीटीआई को बताया कि मुस्बित केसों की तादाद 10 से 12 है। आईपीएल के एक सीनियर ओहदेदार ने शिनाख्त न जाहिर करने की ख्वाहिश पर कहा कि सीधे हाथ की एक मीडियम फास्ट बॉलर जिन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान की तरफ से खेला था और बाज़ स्टाफ मेंबर्स कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की ज़ेर क़यादत टीम के क्वारंटाइन की मुद्दत 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीसीसीआई की सफ़ों में इस इत्तला से हलचल मच गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट से ख्वाहिश की गई है कि वो पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से 72 घंटे पहले अपना कोविड टेस्ट करवा ले। मानसून इजलास तौक़े है कि 14 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तमाम अरकान पार्लियामेंट के अलावा पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल होने वाले तमाम अफराद बशमुल मुख्तलिफ वजारतों के ओहदेदारों, मीडिया के नुमाइंदों, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट के अमले को भी इजलास से कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूरे मुल्क में मुहर्रम जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार के एक दिन बाद मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई में कोविड-19 की सख्त पाबंदियों के साथ जुलूस की इजाज़त दी है। जस्टिस एस.के. खटावला और माधु जामदार पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की बेंच ने ये इजाज़त दी है। रियासती हुकूमत और दरख्वास्त गुजार ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत के दरमियान एक मुफाहिमत के पेश नज़र हाई कोर्ट ने यह इजाज़त दी। मुस्लिम तंजीम ने यह दलील पेश की कि अगर रियासती हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम के साथ गणेश जुलूस की इजाज़त दी है तो इसे आज़ादारी जुलूस की भी इजाज़त देनी चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 30 अगस्त को 4:30 और 5:30 के दरमियान एक मखसूस रास्ते पर ट्रकों के जरिए जुलूस की इजाज़त होगी। अर्नब गोस्वामी के काम करने के तरीके से तंग आकर रिपब्लिक टीवी के ब्यूरो चीफ तेजिंदर सिंह सोढी ने इस्तीफा दे दिया। चैनल से अलहदगी का ऐलान सोढी ने ट्विटर पर इस तरह किया कि 3.5 साल तक सहाफ़त की रूह को कत्ल करने पर माजरतनामे के साथ मैंने रिपब्लिक टीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि मज़ीद तफसीलात जल्द ही अवाम के सामने पेश करेंगे। उन्होंने इसके साथ ही अर्नब पर अपने तनकीदी ट्वीट्स पर मुतालिकीन के जरिए मुतन्नबा किए जाने पर कहा है कि अगर इन्हें या इनके घर के किसी फर्द को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी होंगे। मुमताज़ सहाफ़ी, फिल्म डायरेक्टर्स, वकला और सिविल सोसाइटीज़ के मेंबरान समेत 1700 से ज़्यादा शहरियों ने 7 वज़राए आला को ख़त लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि नफरत अंगेज़ बयान के लिए सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर सुरेश चौहानके के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसमें चौहानके की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर मुस्लिम ब्यूरोक्रेट को जामे के जिहादी और UPSC में मुसलमानों की घुसपैठ और ब्यूरोक्रेसी जिहाद कहने पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अपील में वज़राए आला से कहा गया है कि हिंदुस्तान पर इस बहमाना हमले के नए मौजूदा कानून के तहत चौहानके और सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। आलमी इदारा सेहत WHO के एक चोटी के साइंसदान ने फिजिकल डिस्टेंसिंग पर लोगों के अमल नहीं करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क पहनना काफ़ी नहीं है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम की टेक्निकल हेड ने कहा कि सिर्फ मास्क पहनकर आप कोरोना वायरस से महफूज नहीं रह सकते, बल्कि आपको दूसरों से एक महफूज दूरी बनाकर रखनी होगी। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम की टेक्निकल हेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि लोग अब फिजिकल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मास्क पहन रखा है तब भी आपको कम से कम 1 मीटर या 6 फीट और अगर मुमकिन हो तो इससे भी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीन की सुप्रीम इफ्ता कौंसिल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और इनके मुशीर जैरिड कुशनर के इस बयान की शदीद मजम्मत की है, जिसमें इनका कहना है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा मुक़द्दस मजहबी मुकाम है। फ़लस्तीनी इफ्ता कौंसिल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद का मस्जिद अक्सा में 3 आसमानी मज़ाहब के पैरोकारों के मजहबी हक़ जतलाने से मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल और मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ को सल्ब करने के मुतरादिफ है। बयान में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा में इबादत का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को हासिल है। मुसलमानों के सिवा और किसी मजहब, कौम या तबके को यह हक़ हासिल नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि 7 सितंबर से शुरू हो रहे असेंबली के मानसून सेशन में करारदाद मंजूर करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेकलेस रोड का नाम PV ज्ञान मार्ग से मौसूम किया जाएगा और नेकलेस रोड पर नरसिम्हा राव की यादगार तामीर की जाएगी।
چیف منسٹر نے پرگتی بھون میں نرسمہا راؤ صدی تقاریب کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے وفد نے حسین ساگر یعنی ٹینک بنڈ اور نیکلس روڈ کا دورہ کیا اور گنیش وسرجن کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سمیتی نے حکومت اور GHMC ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ ان مقامات پر عوام کی سہولت کے لیے جنگی خطوط پر بہتر اور مؤثر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ اس وفد کے ارکان نے ٹینک بنڈ، نیکلس روڈ، کوکٹ پلی، حشمت پیٹ، سفیل گڑا اور سرو نگر کے تالابوں کا بھی دورہ کیا جہاں گنیش مورتیوں کا وسرجن کیا جا رہا ہے۔ وفد میں ڈاکٹر بھگونت راؤ، M راما راجو اور دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے یوم عاشورہ پر بی بی کے علم کو علاوہ بی بی سے مسجد الہی لے جانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے پولیس کمشنر کو غور کرنے احکام جاری کیے ہیں۔ عدالت نے رد درخواست کی سماعت کے دوران کہا کہ جلوس عاشورہ کے لیے سپریم کورٹ نے اجازت سے انکار کر دیا ہے اور وہ اس درخواست پر کوئی احکام جاری نہیں کر سکتے۔ سینئر وکیل P وینو گوپال نے عدالت سے کہا کہ علم مبارک کو چادر گھاٹ تک لے جانا 400 سال کی قدیم رسم ہے اور اس کے لیے صرف 12 افراد کو 12 علم مبارک DCM وین میں لے جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے اس پر کوئی ٹھوس فیصلہ دینے کے بجائے پولیس کمشنر کو درخواست گزاروں کی درخواست پر فوری غور کرتے ہوئے اس پر 30 اگست سے قبل کوئی فیصلہ لینے کا حکم دیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کی جانب سے آج ریاست گیر سطح پر احتجاجی مظاہرے کر کے قومی اور ریاستی سطح کے انٹرنس امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس ہائی کمان کی ہدایت پر حیدرآباد اور تمام اضلاع میں کانگریس نے دھرنا منظم کیا۔ مرکزی دفاتر کے روبرو احتجاج کر کے عہدیداروں کو یادداشت پیش کی گئی۔ اس دوران انٹرنس امتحانات کے التوا کے مطالبے کے تحت صدر NSUI B وینکٹ کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال دوسرے دن میں داخل ہو گئی۔ وینکٹ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز کے مشورے پر کسی بھی وقت ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ احتجاج کے لیے گاندھی بھون میں اتم کمار ریڈی کی قیادت میں سینکڑوں کارکن جمع ہوئے۔ وہ مرکزی حکومت کے دفتر آیا کر بھون پہنچ کر احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے کارکنوں کو گاندھی بھون سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں لاک ڈاؤن میں فراہم کی گئی رعایتوں کے بعد شہر حیدرآباد میں رات دیر گئے جاری رہنے والی سرگرمیاں بحال ہونے لگی ہیں، لیکن تاجرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے قبل جس طرح رات کے اوقات میں تجارتی سرگرمیاں جاری رہا کرتی تھی ویسی سرگرمیاں نہیں ہیں، لیکن رات کے اوقات میں راہگیر سڑکوں پر نظر آنے لگے ہیں اور کئی علاقوں میں رات کے کاروبار کھلے رہنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے بازاروں میں گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے بعد وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آبائی مقامات کا رخ کرنے والے افراد تیزی سے شہر واپس ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز کے بعد کئی خاندان آبائی مقامات منتقل ہو گئے تھے کیونکہ اضلاع میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ قابو میں تھا۔ اب جبکہ شہر اور اضلاع کی صورتحال میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا اور ریاست کے تمام 33 اضلاع کورونا کی زد میں ہیں، لہٰذا دیہی علاقوں میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے عوام حیدرآباد واپس ہونے لگے ہیں۔ کھمم، کریم نگر، ورنگل، نظام آباد، محبوب نگر، نلگنڈا اور دیگر مقامات کو سینکڑوں کی تعداد میں خاندان حیدرآباد سے منتقل ہو گئے تھے۔ تاجروں اور مائیگرینٹ ورکرز کی خاصی تعداد نے دیہی علاقوں کا رخ کیا تاکہ کورونا سے بچ سکے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اضلاع میں کورونا کیسز کی بڑھتی تعداد سے دیہی علاقے بھی غیر محفوظ تصور کیے جا رہے ہیں اور شہر کو واپسی کا آغاز ہو چکا ہے۔